سر یہ بتائیں کہ ملک میں افراتفری اور دھاندلی کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد یاسر شاہ ایڈوکیٹ ہے اور میں احمد پور بار سے تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن جی دھاندلی کا شور تو مچا ہوا ہے اور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا تو ہر کسی کو ہو رہا ہے، اور اس سے اگر انکار کرتے ہیں تو جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر دیتا ہے نا، اور وہ اس حقیقت کو نہیں تبدیل کر سکتا کہ بلی ہے یا نہیں ہے، اسی طرح اب یہ بات جس طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس سے اگر انکار کیا بھی جاتا ہے تو یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ فارم 45 ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ اگر اس خدشے کو اور اس بے یقینی کو ختم کرنا چاہتے ہیں سنجیدگی سے، تو فارم 45 کے تحت تمام جماعتوں کو ان کا مینڈیٹ دیا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ افراتفری ختم نہیں ہوگی۔ یہ دھرنے، یہ ریلیاں یہ جاری رہیں گی جو ملک کے لیے اور اس کی معیشت کے لیے خطرناک حد تک جائیں گی۔ اللہ ہمارے ملک کو حفظ و امان میں رکھے۔ سر یہ بتائیں کہ آئندہ حکومت کس کی بنتی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ حکومت میں اگر میرے دل سے اگر آپ پوچھیں نا، تو اس وقت ماشاء اللہ نہایت ضروری ہے۔ میرے دل سے اگر ماشاء اللہ نہایت اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے یہ ریلیاں نکل رہی ہیں اور ملک دشمن عناصر ایکٹیو ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کا بھی ہمیں سامنا ہو رہا ہے، ہم نے سب سے پہلے تو یہ ملک دیکھنا ہے نا، کیونکہ اگر یہ ملک ہے، اس کی معیشت ہے، تو ہم یہ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ اگر یہ ملک نہیں ہوگا، معیشت نہیں ہوگی، تو ہم کہیں غاروں میں چھپے بیٹھے ہوں گے، کہیں دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس ملک کو ہی دیکھنا ہے نا، اس کی معیشت۔ تو اس کے لیے یا تو پھر اس مارشل لگا کے دوبارہ 80 الیکشن کرائے جائیں، یا پھر وہی حال ہے کہ فارم 45 کے تحت ہی عوام نے جس کو چنا ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کو بہتر پالیسی دے کے، تاکہ وہ ملک کی بہتری کے لیے اچھا سوچیں، اور انہی کو ہی مینڈیٹ دیا جانا چاہیے، تو پھر یہ ملک میں یہ تقریباً 5 سال جو ہے نا اگلی حکومت نکال پائے گی۔ سر اگر یہ اتحادی حکومت بن بھی گئی تو کتنے عرصے تک یہ کامیاب رہے گی، کب تک چلے گی، کیا اس کی حیثیت ہوگی؟ اتحادی حکومت کی جناب کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پچھلا جو 1.5 سال ہم نے دیکھا ہے نا، جس طرح سے ڈالر چلا گیا تھا، جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، اور جس طرح سے یہ ڈالر کو وہ کر رہے تھے، اسمگل کر رہے تھے، تو بغیر یقینی کیفیت تھی، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، ملک کو سہارا یا معیشت کی بہتری نہیں ہوگی۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ایک ہی پارٹی کو مینڈیٹ دیا جانا چاہیے، اور جو فارم 45 کے تحت جو ون کر چکی ہے۔ کون سی جماعت ہے سر، یہ بھی بتا دیں سر۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کون سی جماعت ہے، اب مجھ سے کیوں اگلوانا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ الیکشن کے حوالے سے راولپنڈی کے کمشنر صاحب کا جو انکشاف تھا، تو اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دھاندلی اس لیول کی ہوئی ہے؟ ہاں، راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے جو بات کی ہے، ان کا ضمیر اگر جاگ گیا ہے تو ان کی چھان بین تو ہونی چاہیے۔ ان کو پہلے ہی سٹیٹمنٹ میں جھوٹا یا پاگل قرار دینا یہ زیادتی ہوتی ہے۔ ان کے سٹیٹمنٹ کی چھان بین ہونی چاہیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہوں گے، وہ ثبوت بھی لینے چاہیے ان سے، ان کی اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ مچا ہوا ہے نا دھاندلی پورے ملک میں شور مچا ہوا ہے، اگر نہیں مچا ہوتا نا، اگر ایک چیز سکون سے روانی سے آرام سے چل رہی ہوتی، تو اچانک سے ایک بیان آ جاتا اس کی مخالفت میں، تو ہم سوچتے کہ یار یہ کوئی ڈرامہ ہوگا، لیکن یہ تو پہلے سے فضا قائم ہے نا، دھاندلی والی فضا تو پہلے سے ملک میں چل رہی ہے۔ اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو وہ اس دھاندلی کے بیان کو تقویت ہونے والی بات ہے، اور اس کی چھان بین ہونی چاہیے۔ سر ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اگلا وزیر اعظم جو بھی ہوگا، میرا ایمان ہے محب وطن ہی ہوگا۔ اب کیونکہ عوام جاگ چکی ہے، اور یہ عوام اب گھر میں بیٹھنے والے لگ نہیں رہی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ عوام اس طرح سے جاگے گی، لیکن جس طرح سے یہ جاگ رہی ہے نا، تو یہ گھر میں بیٹھنے والی لگ نہیں رہی عوام۔